يا الله نور العيون. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد صاحب بارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ذلک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم. آئیو، یہ ایک سورت پڑھ کے ہم نے آپ کو سنائی قرآن مجید کی، جس کا نام سورۃ العصر ہے. یہ اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیات کا گروپ ہے، چھوٹا سا، جو قرآن مجید کی 103 نمبر کی سورت میں ہمیں ملتا ہے، اور اس میں مضامین کے وہ انبار ہیں کہ سمندر کے سمندر بھرے ہوئے. زمانے کی نسبت، ایمان کا تعلق، نیک عمل کا تعلق، اور انسان کے نفع اور نقصان کا ایسا لیکھا جوکھا ہے اس میں کہ دیکھتے ہی بنے ہیں. کسی شخص کو اگر قرآن مجید کا ذوق لگ جاوے تو اس صورت کی الحمدللہ وہ لذت اس کرے گا، پڑھنے میں بھی، معانی میں بھی، اور اس کی شرح میں بھی. تو بھائیو، ہم نے جو صورت آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ معنی کے اعتبار سے اس کے مضامین اس طرح ہوں گے. زمانہ اس بات کی گواہی دے گا اور دے چکا ہے یا دے رہا ہے، الانسان بہت نقصان میں ہے، خسارے میں. لیکن نقصان سے وہ لوگ بچ سکیں گے جو ایمان کو قبول رکھیں گے اور ایسے عمل کریں گے جو بہتر اور اچھے اور نیک ہوں گے. اور دو کام انہیں اور بھی کرنا ہے. مرتے مرتے وصیت کر جاویں حق بولنے کی، سچ بولنے کی، ستیہ بولنے کی، اور صبر کی وصیت بھی کر جاویں اپنے بعد آنے والے لوگوں کے لیے کہ بھائی جی کو تھام کے رکھنا، من کو بے قابو مت ہونے دینا. یہ اس کا لفظی اور معنوی دونوں اعتبار سے ترجمہ ہوا. بھائیو، انسان اس دنیا میں جو بھی اس وقت موجود ہیں وہ زمانے کی ایک رفتار پر سوار ہیں. زمانہ جس تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، زمانہ، وقت، عصر اور دہر، یہ تینوں لفظ قرآن مجید کے اندر ہم کو ملتے ہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کے تحت یہ عرض کرتا ہوں کہ نماز ایمان والوں پر وقت کے لحاظ سے فرض ہے. جب جس نماز کا وقت ہو وہ نماز فرض ہوئی. تو وقت کا لفظ یہاں استعمال ہوا. سورہ دہر میں حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کیا انسان پر زمانے میں ایک دور ایسا نہیں گزرا ہے جبکہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا؟ ہاں تھا، کیا تھا کسی کو نہیں معلوم. مجھے معلوم تھا کہ مٹی میں ہے. یہ رب تعالیٰ شانہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مٹی میں تھا، مردہ تھا، میں نے اس کو باہر نکالا ہے، اس کو زندگی دی ہے، میں نے اس کو زمین کے اوپر بھیجا ہے. اس سے کہتا ہوں کہ جس زمانے کی پٹی پر تو سوار ہے، ایک دن تجھے اتار دے گی. یہ عصر کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہمارے یہاں الحمدللہ ترجمہ نگاروں نے عصر بھی کیا ہے
वक्त भी किया है। लेकिन एक माना इसका असर की नमाज का भी है, बीच का भी है, बीच का दौर। कुरान मजीद को देखिए आप, वो कहता है हाफिज़ू अलस्सलाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, नमाजों की निगहदाश्त करो। नमाजें जिन्होंने छोड़ी उनकी लुटिया डूबी, यहाँ भी और वहाँ भी। नमाजों की निगहदाश्त करो, हिफाजत करो, खास तौर पर बीच की नमाज का ख्याल रखना। सभी भाइयों से कहता हूँ 5 वक्त की नमाजें हैं। एक तो फजर की, सूरज के निकलने से पहले, एक जोहर की नमाज जो आधे दिन से कुछ थोड़ा सा आगे बढ़े, और एक है असर की नमाज के दिन ढल गया, सूरज ढलवान पर है, थोड़ी देर में डूब जाएगा। एक मगरिब की नमाज कि सूर्यास्त हो गया, गुरूब हो गया, सूरज पर्दे के ओट में छुप गया। और एक इशा की नमाज कि इंसान पर रात तारी हो। ये 5 हालात इंसान के ऊपर गुजरते रहते हैं। इसी चक्कर के अंदर रात भी आती है, और रात दिन के एक फेरे में इंसान की जिंदगी की एक रात गई और एक दिन गया उसका। मौत से वो 24 घंटे के लिए तो करीब हो ही गया एक दिन के गुजर जाने को। तो ये 5 वक्त की सलातुल मकतूबा में एक असर की नमाज भी है। मैंने जो सूरत शरीफा पढ़ी उसके बारे में उलमा ने बहुत कुछ लिखा है। मेरी क्या हस्ती है, लेकिन एक तालिब इल्म होने की हैसियत से अपना सबक दोहराता हूँ। अल्लाह करे आपके पल्ले कुछ पड़ जाए तो मेरी भी नजात का जरिया आएगा इंशाअल्लाह। तो कह रहे थे वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाना इस बात की गवाही देगा या देता है या दे चुका है वो, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान घाटे में है। ये नुकसान ऐसा शब्द है आदमी को चौंक जाना चाहिए, और चौंकता है। आप किसी को कहें कि वहाँ दौलत बढ़ रही है, मुफ्त मिल रही है और लोगों की किस्मत के फैसले हो रहे हैं, जाओ, और थक गया होगा तो बोले ठीक है कल जाएंगे, कल जाएंगे। लेकिन किसी को कहेंगे नुकसान है, तुम्हारा मकान जल गया, या जहाँ तुम बैठे हो वहाँ धरती कंप हो रहा है, उस नुकसान का सुन करके भागना शुरू करेगा। नुकसान ऐसी चीज है जिसमें आदमी थर्राने लगता है, अच्छे अच्छों के हौसले पस्त होते हैं। इसलिए कुरान ने बड़ा अजीब तरीका अख्तियार किया कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान घाटे में। अरे देखिए तो सही, माँ बाप ने पाला पोसा, बाहर आए, बचपन हुई, जवानी हुई, कमाया खाया, जोड़ा, बिल्डिंगें बनाई, माल के ढेर भी लगाए, फैक्ट्रियां लगी, सल्तनतें, कुर्सियां मिली, और एक दिन ऐसा आया कि मौत का फरिश्ता आया और दबोच करके ले गया। अब उसकी लाश पड़ी हुई है घर में, कपड़े भी उसके उतार लिए और कफन पहना के दफन कर दिया, या फिर जो और तरीका हो उस हिसाब से उसको हटाया वहां से। ये माल रह गया उसका, ये मेरे बंगले, ये मेरी पत्नी, ये मेरे माँ बाप, ये मेरे दोस्त अहबाब मेरे बरे हुए बदन को देख रहे हैं, और मैं तो कस्टडी में हूं। आप समझ लो इस बात को कि आदमी जिंदे का, चलते फिरते का नाम 2 चीजों का है। एक बदन है, दूसरी उसमें आत्मा है जिसको रूह कहा गया। एक बदन है जिसमें रूह डाली, नफख्तु फीहि मिन रूही, कि मैं अपनी रूह में से कुछ फूंक दूंगा तो ये आदमी फिर हिलने जुलने लगेगा। आपका हिलना जुलना, चलना फिरना उस जीव की वजह से है जो मालिक ने आपके बदन में डाला है। जीव बदन से निकल गया, अब वो बदन जो है 5, 10, 15, 25 घंटों के बाद सड़ने लगेगा। वो रखेगा नहीं कोई तुझे घर में। ये कितना बड़ा नुकसान है। कैसे बेकीमत समझ के निकाले गए उन बिल्डिंगों में। मैंने अपने एक दोस्त को देखा, जब उनकी मैयत हो गई थी तो उनकी अर्थी, उनका जनाजा उनकी बिल्डिंग के सामने अभी अभी बनाई थी उन्होंने, बड़ी आलीशान बिल्डिंग। फिर बनाते बनाते उनको ये सूझा कि उसका सामने का पोर्शन जो है उसके ऊपर लाखों लाख रुपया खर्च करें, और ऐसा डेकोरेटिव बनाया उसको, ये चलता हुआ आदमी ठहर के देखने लगे। मैं जब गया तो लाश पड़ी हुई थी, उसके औरत बच्चे रो रहे थे। आदमी को दृष्टि हो नतीजे की, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में फरमाया कि नदरी इबरतन, या अल्लाह मेरी निगाह को इबरत की निगाह बना दे। एक आदमी की लाश पड़ी हुई है, उस पर गौर करे, इबरत वाला समझेगा, नहीं आज इसका नंबर था कल मेरा है, आज इसका नंबर लगा कल मेरा है, मैं भी इसी हाल में रहूंगा। क्या कोई दुनिया का इंसान कह सकता है कि इस हाल में नहीं आएगा? कुरान ने कहा और खूब कहा
لولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین، کہ تمہارا کوئی حساب ہونے والا نہیں ہے، تم کو کسی مالک کے ہاں لوٹنا نہیں ہے، تمہارا کوئی اکاؤنٹ کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے، تم کو کوئی سزا دینے والا نہیں ہے، تم کو کوئی جزا دینے والا نہیں، تو موت کو حقال کیوں نہیں دیتے؟ کیوں پھنستے ہو اس بندے کے اندر؟ اور موت کو کیوں نہیں کہتے چلی جائے یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے، ابھی ہم نہیں مرنا چاہتے؟ نہیں، نحن قدرنا بینکم الموت، تمہاری تقدیر میں ہم نے موت کو لکھ دیا۔ سنو اس بات کو اچھی طرح، سورہ والعصر اور قرآن مجید کے دوسرے مقامات پڑھو، تمہاری اور ہماری سب کی عقلیں ٹھکانے آ جائے۔ میں نے جب دیکھا کہ لاش پڑی ہوئی ہے اور بلڈنگ چکمکا رہی تو مجھے ایسا لگا بلڈنگ بنانے والا مر گیا، لاش پڑی ہوئی ہے، بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے، کیا عجیب بات ہے۔ مجھے تو 2-3 منٹ تک سکتہ طاری رہا کہ اتنا بڑا آدمی، بڑا کاریگر، بڑا ہنرمند، بڑے بڑے لوگوں کو، آرکیٹیکٹ کو اپنے سکنجے میں رکھنے والا، بڑا پیسے والا، بڑا خاندان والا اور دبدبے والا، لاش پڑی ہوئی، بلڈنگ کھڑی ہے۔ یہ کوئی خواب کی بات نہیں ہے، آنکھوں دیکھی چیز ہے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، والعصر ان الانسان لفی خسر کہہ رہا تھا میں قرآن کی زبان میں، زمانہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، دے چکا ہے، دیتا رہے گا۔ تینوں ترجمے اس لیے کیے ہیں کہ سب ہے اس کے اندر، یہ سب معنی اس میں مضمر ہیں۔ انسان بہت خسارے میں، لیکن خسارے سے وہ لوگ بچائے جا سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں یا بچ جائیں گے جو ایمان کو قبول کریں۔ ایمان اصل چیز ہے، ایمان کو کھو مت۔ ایمان کا شبد قرآن نے استعمال کیا، بڑے کمال کی بات ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کے اندر ایمان کا لفظ پرچلت ہو گیا، مشہور۔ بازار میں ایک مزدور بھی کہتا ہے ایمان سے کہہ رہا ہوں، دکاندار بھی کہتا ہے ایمانداری سے کہتا ہوں، اس سے کم نہیں دوں گا، ایمان سے کہتا ہوں، میرے کو تو 150 میں پڑی ہے، تیرے کو 125 میں دیتا ہوں، آخری گرا کا اس لیے دیتا ہوں۔ کتنا ایمان کا لفظ، ایمان اتنا بولتے ہیں، کروڑوں آدمی بولتے ہیں۔ آپ کے آس پاس جتنے ملک ہیں پڑوس کے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال وغیرہ ذالے کا، کلاسیکل لینگویج ہی نہیں، دوسری زبانوں کے اندر بھی ایمان کا لفظ پرچلت ہو۔ آج کے زمانے میں ایمانداری نہیں رہی حاجی صاحب۔ مولانا آج کل ایمان لوگوں کا بڑا خراب ہوا ہے۔ میں نے بولا ایمان کا مطلب تو اس سے پوچھو کیا ہے، مطلب نہیں معلوم اس کی۔ ایمان کا مطلب اللہ پر ایمان، موت پر ایمان، اللہ کے سامنے حاضری پر ایمان، حساب کے دن پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کے نبیوں کے اوپر ایمان، اس کے حکموں کے اوپر ایمان، اللہ کی ذات اور صفات، اس کے وجود کے اوپر۔ یہ سب ایمانیات میں اور بھی بیشتر ہیں، علماء سے پوچھیں آپ، وہ بہت تفصیل سے بتاتے ہیں۔ سچا ایمان وہ ہے جس کی دھری ہو کہ مجھے میرے مالک کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ ان الی ربک الرجا، ایمان کی یہ کیفیت آئی تو پھر ساری ویاکھیائیں اور ساری پریبھاشائیں صحیح ہو۔ لیکن یہ ایمان بھی عمل الصالحات، نیک عمل ساتھ میں ہو، ستکار ساتھ میں ہو، اچھے کام ساتھ میں ہو۔ اچھے کاموں کے لیے کسی اسکول میں بھاشن کی ضرورت نہیں ہے۔ انسانی فطرت اور مانو پرکرتی ایسی ہے کہ اچھا کام دیکھے گا تو بولے گا یہ ٹھیک ہے۔ آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہوں گے، کوئی بھی بولے گا کہ نہیں یہ کام ٹھیک ہے۔ کسی غریب کو، بیمار کو اسپتال بھیج دی، دوا لا دی، نے کہا یہ ٹھیک بات اچھا ہے۔ اسی کو حدیث شریف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فریض عادلہ، کام فریضہ ایسا انجام دو دوسرا دیکھے تو یہ کہے کہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کر کے نہیں ہو سکتا، بہت اچھا، بہت ٹھیک۔ چیزوں کو نشٹ کیا، چیز کسی کے کام میں نہیں آئی، فضول خرچی کر ڈالی، ضرورت سے زیادہ خرچ کر ڈالا، کسی کے ہاتھ دیا نہیں، کسی کے کام آیا نہیں، کسی کی ضرورت پوری نہیں ہوئی۔ میں زیادہ نہیں کہوں گا، اشارے میں سمجھ جاؤ، چیزوں کا ناش کرنا پیغمبروں کا طریقہ نہیں۔ چیز غریب کے ہاتھ میں دی اللہ کے نام پر، چیز اس کے کام آئی، اس کا کام بنا، تیرا موکش اور تیری نجات کا فیصلہ وہاں کی عدالت میں ہو گیا مرنے کے بعد۔ یہ کام میرے بندے نے نیکی کا کیا۔ اندھوں کو راہ دکھانا، گمراہوں کو راہ دکھانا، ماں باپ کی خدمت کرنا، سچ بولنا، بیاج سے پرہیز کرنا، غریبوں کو ظلم کرنے سے پرے رہنا، شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بتلانا، بدعات سے پرہیز کرنا، سنت رسول اللہ کی عظمت اپنے دل کے اندر قائم کرنا،
اللہ کا ذکر کرنا, 5 وقت کی نمازیں ادا کرنا, زکوٰۃ کی ادائیگی ہو. ارے بابا 50 چیزیں ہیں عمل صالح کی. حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں, ایک عورت آئی حضرت کی خدمت میں, وہ کہنے لگے صدقے کی تو بڑی فضائل ہے اور قرآن میں یہ آیتیں آتی تو میرا تو جی بلیاں اچھل رہا ہے, لیکن حضرت میں کیا کروں, میرے میاں تھوڑا سا کما کے لاتے ہیں, بڑی مشکل سے میں ان کا اور بچوں کا پیٹ بھرتی ہوں, میں کیا خیرات کروں گی, کیا صدقہ کروں گی. سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. فرمایا خاتون سالن میں تھوڑا پانی زیادہ ڈال دو اور پڑوس میں کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو بھیجو, اس کا کام تو چل جائے گا. برتن وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کی تفسیر دیکھیں گے, ارایت الذی کی جو صورت ہے, سمجھتے ہیں قرآن کو ہے نہیں, ایمان کی بات کرتے ہیں, ماشاءاللہ مبارک ہو. فرمایا برتنے کی چیز بھی کسی کو نہیں دیتے. جیسے کسی نے کہا کہ مہمانوں کے لیے کھانا پکانا ہے, مولانا آپ کے یہاں بڑا گنج اور دیگچی ہے وہ دے دیجئے. نہیں ہمارے نہیں, جاؤ یہاں سے. کسی کو شطرنجی کی ضرورت ہوتی, اس تو بیچارہ جوں تو نبھا لیا, لیکن اب 10 آدمی آ گئے اور ٹھنڈی کے دن ہے, اس نے کہا 2-4 کمبل ہو تو دے دیجئے. بولے نہیں ہم نہیں دیتے آپ. ارے سبل پاوڑا بھی مانگنے کے لیے آتا ہے, گمیلا مانگنے کے لیے آتا ہے آدمی, ہر ایک کے گھر میں تھوڑی رہتا ہے. چھوٹی چھوٹی سی چیز, یمنعون الماعون, حقیر چیز جس کی کوئی بڑی قیمت نہیں ہے, وہ مانگنے کے لیے آیا تو وہ بھی نہ دے تو سمجھو کہ یہ ایمان تو اب اس کا جیسا ہوگا ویسا ہوگا, لیکن عمل صالح سے گیا, صالح عمل سے گیا. ایسا عمل جس میں صلاحیت ہو, جس میں صلاح ہو, جس میں بنا ہو, جس میں سدھار ہو. کئی معنی اس کے ہوتے ہیں, نیک عمل بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. تو فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سنو قرآن مجید نے کہا فذکر بہ ان تبصر نفس بما کسبت. یاد دلا دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سے اس کو کہ پھنس نہ جاوے کہیں یہ, جیسے وہ اندھے کو یاد دلا دو, ابا جی بابا جی ٹھہرو, لالا جی آگے کنواں ہے, لو میں آپ کو رستے پہ چلا دیتا ہوں. پیغمبر سے قرآن نے کہا, رب تعالیٰ نے کہا فذکر بہ ان تبصر نفس بما کسبت, یاد دہانی کرا دے, پھنس جائے گا یہ. اس قرآن سے اس کو یاد دلا دے, بتا دے اللہ کا یہ فرمان ہے, لیس للہ من دون اللہ ولی ولا شفیع. جب دن آئے گا حساب کا تو کوئی ولی اور کوئی سفارشی تیرا کام بنا نہیں سکے گا. تیرے کام کے لیے 2 چیزیں ضرورت ہے, ایک ایمان اور ایک عمل صالح. پچھتانے کی چیز ہے نہیں. تو اس لیے فرمایا کہ نقصان سے وہی لوگ بچائے جا سکتے ہیں جو ایمان میں آوے اور جو نیک عمل کرے, اچھا عمل کرے, اور اس عمل سے تیرے جی کو بھی خوشی ہو. ایک حدیث میں آیا, کسی نے پوچھا کہ نیکی بدی کا بیرومیٹر کیا ہے, کیسے معلوم ہو کہ میں نے نیک کام کیا یا برا کام کیا. فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, حدیثوں میں آتا ہے کسی کام کو نیک کی کام کرنے میں تیرا دل خوش ہو تو سمجھ لے نیک ہے, اور تجھے پچھتاوا ہو تو سمجھ لینا کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہے. اسی بات کو قرآن نے اپنی شیلی میں کہا, الا اقسم بالنفس اللوامہ, میں اس نفس کو بطور قسم کے دنیا کے انسانوں کے سامنے اس دل کو پیش کرتا ہوں جو گناہ پر پچھتاتا ہے. اپنے آپ کو الانا, ارے تو نے کیا کیا, یہ بات نہ کہتا, تو اس گلی میں جاتا نہیں, اس مال کو ہاتھ نہیں لگاتا, یہ دھروہر تیرے پاس میں جو تھی امانت کی رکھی ہوئی اس میں بے ایمانی نہ کرتا. تو یہ اندر کے مولانا اور اندر کے سنیاسی جو ہیں وہ کہتے رہتے ہیں. اندر آپ کے ایک مولانا بیٹھا ہوا ہے, ایک سادھو بیٹھا ہوا ہے. اب وہ سادھو روز اور وہ عالم روز کہتا رہے بھائی مت کرے. یہ ضمیر کی آواز ہے, یہ انسان کا انتکرن ہے. وحی کی زبان میں اس کو نفس اللوامہ کہا گیا ہے, ٹوک ٹوک کرتا ہے. ایک مولوی صاحب اندر بیٹھے, ارے بھائی مت کر. میں نے ایک بزرگ سنا, بڑی اچھی بات کہی کہ دن میں 10-20 مرتبہ مت کرے بولتا, نہیں مانتا تو مولانا کا بھی گلا گھٹ جاتا. وہاں اندر کا مولانا اور اندر کا سنیاسی مر گیا تو پھر آپ کی خیریت نہیں ہے. اس لیے اندر کے پروچن کرتا کو اور تقریر کرنے والے کو مرنے مت دو. یہ ضمیر کی آواز. میرے بھائیوں, میں تھوڑی دیر میں آپ سے وداع ہو جاؤں گا یہ کہتے ہوئے کہ نیکی کیا ہے, بدی کیا ہے, اس کا بیرومیٹر ایک گھڑی آپ کے اندر لگی ہوئی اور ٹک 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 چل رہی, اس کو بند مت ہونے دو. اندر سے الانا دیتا ہو, ان النفس لامارۃ بالسوء, کہ انسان کو اس کا نفس امارہ جو ہے حکم دیتا ہے برائی کا. اللہ کے دربار میں حاضری کا خیال رکھا تو ڈر جاتا ہو. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, قرآن نے کہا جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں.
اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیا تفسیر ہے، اور اس کا رسول ہی بتا سکتا ہے کہ دو جنتیں ایک آدمی کو، اور وہ اس کو جو اپنے مالک کے سامنے کھڑا رہنے سے ڈر پڑ گیا اس کو. یہ بہت بڑی بات ہے. تو ہمیں ایمان بھی دکھے آنکھوں کے سامنے اور اپنے عمل میں، اور نیک عمل بھی دیکھا. تو بھائیو ہم یہ عرض کر رہے تھے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان مضبوط ہوگا، کسی کے بال پر نگاہ جائے گی نہیں، نیت خراب ہوگی نہیں. ایمان مضبوط ہوگا، غیر کے سامنے سر جھکے گا نہیں تیرا، غیر سے دعا نہیں مانگے گا. ایمان مضبوط ہوگا تو رسول اللہ کی سنت پر تیری طبیعت جمے گی. ایمان کی کچاس جو ہے وہ کروڑوں برائیوں کی جڑ بنتی ہے. بس ایمان کی خبر لو اور چھان پھٹک کرو اس کی. حدیث شریف میں تو بڑی تفصیلات ہیں اس کی، کہنے کا وقت نہیں ہے. ذاقہ طعم الایمان، ایمان کا مزہ چکھ لیا جس نے کہا کہ رضیت باللہ ربن، اللہ کو رب ماننے سے راضی ہو گیا میں. وبالاسلام دینن، اسلام کو زندگی کا بندوبست ماننے سے میں خوش ہو گیا. وبمحمدن نبیًا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننے کے لیے میں تیار ہو گیا، اور قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے کے لیے تیار ہو گیا. تو اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. معلوم تھا ایمان کا بھی کوئی سواد ہے، کوئی اس کا ٹیسٹ ہے. دیکھو، سوچو اور سمجھو اور غور کرو کہ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان میں آئے اور نقصان سے بچ گئے. لاش سڑ گئی، خراب ہو گئی، دفن کر دیا، کہیں ڈال دیا، کچھ فرق نہیں پڑے گا. مالک کے سامنے ذن نفوس زوجت، جب جیوں کے جوڑ ملائے جائیں گے، بدن اور آتما کا کنیکشن پھر قائم کیا جائے گا، آدمی نئے سرے سے رب العالمین کے دربار میں کھڑا ہوگا. اور یہ قیامت کا مہاپرلے کا دن ہے. ساری انسانیت شروع سے لے کر آخری پیدا ہونے والے انسان تک اس کو ملین کروڑ اور کوئی ارب اور کوئی سنگنا اور کوئی تمثیل نہیں دے سکتے آپ کہ انسانیت کی تعداد کتنی ہو. دیکھ نہیں رہے؟ ابھی آج کل میں سن میں آیا کہ ہمارے اس ملک کی آبادی 100 کروڑ ہو گئی. تو کتنے ملک ہیں ایسے؟ کیا آبادی ہوگی؟ کتنے زمانے گزر گئے، کتنی جنریشن گزر گئی، کتنے آدمیوں کو زمین نکل گئی. یہ زمین مردوں سے پٹی پڑی ہے. میں آپ سے کہتا ہوں، یہ جو آپ کے الیکشن ہوتے ہیں نا، جس میں آپ زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں اور ووٹ دو کہتے ہیں، بری بات نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک کلپنا کی دنیا میں لے جانا چاہتا ہوں کہ زندوں اور مردوں کے بیچ میں کبھی الیکشن ہو جائے تو خدا کی قسم کہتا ہوں مردے الیکشن میں جیت جائیں گے، زندے ہار جائیں گے. اس لیے کہ تعداد ان کی زیادہ ہے، مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. جو زمین کا جز بن گئے، اس دنیا سے چلے گئے، ان کی سنکھیا زیادہ ہے. ہم اقلیت میں ہیں، بہو سنکھیا ہمارا نہیں ہے، زندے بہو سنکھیا میں نہیں ہے. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ حشر کے میدان میں جو انسانوں کے سموہ کھڑے ہوں گے، یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، اپنی قبروں سے ایسے نکل رہے ہوں گے جیسے ٹڈیوں کا غول نکل رہا. اس سے بہتر کوئی تمثیل نہیں ہو. اب ہم آج کے اس درس کے خاتمے کی طرف رجوع کریں گے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دیکھو، وصیت کر جاؤ. وصیت کون کرتا ہے؟ مرنے والا وصیت کرتا ہے. یہاں کہا زندہ بھی وصیت کرے، مرنا تو ہے نا اس کو، پتہ نہیں مرتے وقت ہوش و آواز رہیں یا نہ رہیں. تو وصیت کرتے جاؤ. کس بات کی؟ سچ کی اور حق کی. ستیہ کو قبول کرو اور حق کی قبولیت کے ساتھ میں صبر کی. جب سچ بولو گے تو کچھ مصیبتیں اور کچھ امتحان کی منزلیں آ سکتی ہے. جی کو تھام لینا. جس نے اپنے جی کو تھام لیا وہی تقوی اور پرہیزگاری ہے. اللہ آپ کی، ہماری سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب سے راضی ہو. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان، اشتقنا لك والهوى نادانا